الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت بزرگ جو ہوتے ہیں، صاحب نسبت شخصیت جو ہے، اس کا ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ صاحب نسبت بندے کو حفاظت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ حفاظت خداوندی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بندے کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام صاحب نسبت جو بزرگ ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں جہاں سے وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو کل کی مجلس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ صاحب نسبت بندہ اگر بتقاضائے بشریت کبھی گناہ کر بھی لیتا ہے تو عام لوگوں کی طرح اسے گناہوں میں پھنسے ہوئے لمبا عرصہ نہیں رہتا، بلکہ اس کو بہت جلد اپنے گناہ پر توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صاحب نسبت بندے کا اگر کوئی معمول ترک ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کئی کئی دنوں تک وہ معمول نہیں ہو رہا، بہت جلد واپس وہ اپنے معمولات پہ آ جاتا ہے، اور اس کے معمولات عام طور پہ ترک ہی نہیں ہوتے۔ تو صاحب نسبت بندے کو حفاظت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کے جگہوں پہ ہی جانے سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اور کبھی وہ گناہ کی اگر جگہوں پہ پہنچ گیا تو اس سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اس کے دل میں صحیح راستے کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ ایک طریقہ اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنے اس برگزیدہ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں گناہ سے، اور وہ یہ کہ اس کو گہری نگاہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، تم ڈرو مومن کی فراست سے، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے اس صاحب نسبت، اپنے اس قریبی ولی کی حفاظت جو گناہ سے کرتے ہیں وہ ایسے ہوتی ہے کہ اللہ اس کو گہری نگاہ عطا فرماتے ہیں، جس کی برکت سے وہ گناہ کے موقعوں سے، گناہ کی چیزوں سے بچ جاتا ہے، پہلے ہی مطلع ہو جاتا ہے کہ آگے راستہ خراب ہے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خراب راستے پہ پہنچ گئے اور دلدل میں پھنس گئے، اب پتہ چلا کہ ہاں جی غلط جگہ آ گیا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ خوب نفلی عبادت کرتا ہے وہ نفلی عبادت کرتے کرتے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو صاحب نسبت بندے کی کو یہ حفاظت خدا بندی نصیب ہوتی ہے، اور جہاں اس حفاظت کے اور طریقے
ایک طریقہ یہ بھی کہ اللہ اس کو گہری نظر دیتے ہیں، اس کو فراست عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کے بڑے بزرگ اور حالیہ زمانے کے بہت بڑے صاحب نسبت شخصیت، حضرت کی ایک مبارک عادت یہ کہ حرام لقمے سے تو بچتے تھے، مگر ساتھ ساتھ آپ کی یہ پوری توجہ اس بات کی طرف ہوتی کہ نہ صرف حرام سے بچوں، ایسے کھانے سے بھی بچوں جس کو کسی بے نمازی شخص نے بنایا ہو۔ تو بے نمازی شخص کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، حتیٰ کہ آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ بحری سفر کر کے جب آپ حج کے لیے گئے تو اس حج کے بحری جہاز کا جو کک تھا وہ بے نمازی تھا، اس کو بہت سمجھایا لوگوں نے بھی، حضرت نے بھی اس کو ترغیب دی کہ تو نماز 5 وقت پڑھا کر، مگر وہ حج کے سفر پہ بھی بیچارہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو پورے سفر میں حضرت نے اس کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، 1 مہینے سے اوپر کا سفر تھا، اور جو آپ کے ساتھ چنے تھے یا اس طرح کی کچھ چیزیں تھی اس پہ گزارا کیا۔ جب جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچے تو حضرت کو لینے کے لیے حضرت کے شاگرد، محبت کرنے والے، انہوں نے جب حضرت کو دیکھا کہ اتنا وزن کم ہو گیا ہے، اتنی نکاہت نظر آ رہی ہے، تو آنسو نکل آئے۔ حتیٰ کہ جب معلوم ہوا کہ حضرت نے یہ 1 سوا مہینہ جو جہاز پہ کھانا ملتا تھا وہ نوش ہی نہیں فرمایا، تو ایک محبت کرنے والے نے عرض ہی کر دی کہ حضرت حج کا سفر تھا، مسلمان تھا، حلال کھانا تھا، آپ کھا لیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان مبارک جگہوں پہ جو آیا ہوں، حرمین شریفین، یہ اللہ کے ہاں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ اتنے سال جو یہ احتیاط کی کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہی نہیں، مجاہدہ برداشت کر لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ایسی حفاظت فرما دی کہ کھانا آپ کے سامنے پڑا پڑا ہوتا تو آپ دیکھ کے بتا دیتے کہ اس کھانے کا بنانے والا جو ہے وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ یہ فراست ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو عطا فرماتے ہیں، صاحب نسبت لوگوں کو عطا فرماتے۔ پنجاب کا شہر ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جانا ہوا۔ وہاں پہ ایک خاتون تھی، وہ حضرت سے بہت عقیدت رکھتی تھی۔ ان خاتون کا جو بیٹا ہے وہ یہ واقعہ نقل فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری والدہ کو بہت عقیدت تھی حضرت سے، بہت ہی نیک خاتون تھی، اللہ والوں سے بہت زیادہ عقیدت، بہت احترام رکھتی۔ تو حضرت جب ٹوبہ ٹیک سنگھ تشریف لاتے تو میرے والد صاحب کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی حضرت کا قیام ہمارے ہی یہاں ہو، گھر میں برکت ہوگی، ایسے بزرگ ہمارے گھر آئیں گے۔ تو میرے والد حضرت کو گھر تشریف لے آتے۔
ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے، ایک رات کا قیام تھا، اگلے دن صبح حضرت نے ٹرین کے ذریعے سے کسی اور شہر تشریف لے جانا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا یونیورسٹی جانے کا وقت تھا اور حضرت کا ٹرین پہ تشریف لے جانے کا وقت تھا۔ جتنا اعتقاد اور عقیدت میری والدہ یا والد رکھتے تھے حضرت سے، اتنا میں نہیں رکھتا۔ صبح ناشتے کا وقت آیا تو عام طور پہ میری والدہ میرے لیے ناشتہ بناتی۔ جس دن حضرت آئے ہوئے تھے تو والدہ نے کہا کہ تیرا ناشتہ گھر کی ملازمہ بنائے گی اور حضرت کا ناشتہ میں بناؤں گی۔ بیٹے نے پوچھا کہ جی آپ کیوں میرا ناشتہ نہیں بنا سکتی، گھر کی ملازمہ حضرت کا ناشتہ بنا دے گی۔ والدہ نے کہا کہ نہیں، حضرت صرف نمازی شخص کا کھانا کھاتے ہیں، بنا ہوا کھانا، تو ملازمہ کیونکہ نمازی 5 وقت کی نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاتھ کا کھانا حضرت نہیں کھائیں گے، میرے ہاتھ کا ہی کھائیں گے۔ بیٹے نے کہا ان حضرت کو پتہ ہی کیسے چلنا ہے کہ کس نے کھانا بنایا ہے۔ والدہ نے کہا کہ نہیں، حضرت کو پتہ چل جاتا ہے کہ بے نمازی نے کھانا بنایا ہے یا نمازی نے کھانا بنایا ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں ہنس پڑا کہ ماں تو بھی کیسی ہے، پرانے خیالات والی، کسی کو پتہ بھی چل سکتا ہے کہ سامنا کھڑا کھانا پڑا ہو کہ جی یہ بے نمازی نے بنایا یا نمازی آدمی نے بنایا۔ والدہ نے کہا کہ نہ بیٹا، حضرت کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ نے حضرت کو یہ فراست عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا میں خاموش تو ہو گیا، کیا کہتا والدہ جو تھی۔ میں نے کہا والدہ بیچاری نا سمجھ ہے، اس کو کیا پتا، ایسے کوئی کسی کو نہیں پتا چلتا ہے کہ کھانا بے نمازی نے بنایا ہے یا نمازی نے بنایا ہے۔ کہنے لگے کہ میرا کھانا جو ہے وہ ملازمہ نے بنا دیا، حضرت کا جو ناشتہ تھا وہ والدہ صاحبہ نے بنایا، اور والدہ نے مجھے ہی کہا کہ تم حضرت کا ناشتہ جلدی لے جاؤ، حضرت نے آگے ٹرین پہ سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا بہت ہی اچھا، میرا بھی ناشتہ بنا ہوا تھا اور حضرت کا بھی ناشتہ بنا ہوا تھا۔ میرا ناشتہ جو ملازمہ نے بنایا تھا میں وہ اٹھا کے لے گیا حضرت کے پاس کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت کو پتہ چلتا ہے کہ نمازی نے بنایا یا بے نمازی نے بنایا۔ کہنے لگا مجھے 100% یقین تھا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور حضرت بھی ناشتے کے لیے بالکل تیار، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ بھی دھو لیے تھے جیسے ناشتہ کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لا کے یہ ٹرے، یہ جو کھانا تھا حضرت کے سامنے رکھا، اور حضرت بالکل تیار ناشتہ کرنے کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت نے تھوڑی دیر اس ناشتے کی طرف نگاہ کی اور پھر فرمایا کہ بھائی ہماری ٹرین کا وقت ہو رہا ہے تو اب ہم چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ حضرت یہ ناشتہ آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ بالکل تیار تھے ناشتہ کرنے کے، تو ناشتہ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ناشتہ ہم نہیں کرتے، بس نکلتے ہیں ٹرین اسٹیشن۔ کہنے لگا کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا اپنی اس حرکت پہ، اور مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی، حتیٰ کہ میں نے جا کے حضرت سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ سارا واقعہ بتایا، اور میں نے کہا کہ حضرت میں بھی ناشتہ آپ کا لے کے آتا ہوں۔ میں اندر گیا، والدہ صاحبہ کا بنا ہوا ناشتہ لے کے آیا، حضرت نے وہ ناشتہ کیا، اور اس کے بعد میں نے حضرت کے ہاتھ پہ پہلے بیعت اسلام کی، اور اس کے بعد میں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ یہ واقعی صاحب نسبت بزرگ ہے۔ تو صاحب نسبت بندوں کو اللہ تعالی حفاظت خداوندی عطا فرماتے ہیں، اور جہاں اس کے اور ذرائع ہیں، ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں فراست مومنانہ عطا فرماتے ہیں
کہ جس سے وہ غلط راستوں پہ جانے سے ہی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غلط راستوں پہ چلنے سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا